قال الرافضی، رافضی کہنے لگا فإن علیًا لم یشرک باللہ طرفۃ عین، حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، اتنے وقت کے برابر بھی جنہوں نے شرک نہیں کیا، جن کی پوری زندگی پہ شرک کا ایک لمحہ بھی نہیں گزرا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا، محبوب کے صحابہ میں دو ہستی ایسی ہیں جو یوم الستو سے لے کے ابد الاباد تک مومن ہیں، ان میں ایک حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، ایک حضرت مولا علی ہیں۔ ایک لمحہ بھی جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ تو یہ رافضی نے یہی دلیل پیش کی، کہنے لگا آنکھ جھپکنے کے برابر بھی جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ دلیل کا انکار نہیں کیا، کہا یہ تم سچ کہتے ہو، لیکن آؤ میں تمہیں ابو بکر کی شان سناؤں۔ قال له جعفر فإن الله أثنى على أبي بكر ثناء يغني عن كل شيء۔ کیا لفظ ہے امام جعفر صادق کے، قربان جائیں۔ آج اگر ہم اس انداز میں بیان کرتے تو ہمیں ناسبیت کے فتوے لگتے، لیکن لگاؤ فتویٰ امام جعفر صادق پہ، جب اس نے دلیل پہ یہ کہا کہ ایک لمحہ بھی شرک میں نہیں گزرا، تو امام جعفر صادق کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں ابو بکر کی وہ تعریف کی ہے جو ہر چیز سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ مطلب کیا؟ اس شان کے بعد پھر بچتا ہی کچھ نہیں کہ بندہ اس کے مقابلے میں کوئی اور کسی کی شان بیان کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَثْنَى عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ثَنَاءً يُغْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، رب ذوالجلال نے ان کی ایسی شان بیان کر دی ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کی شان آ ہی نہیں سکتی۔ کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے قرآن میں والذی جاء بالصدق محمد وصدق به ابو بکر، اللہ فرماتا ہے وہ جو سچ کے ساتھ آئے، سچائی لے کے آئے، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق به، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، سچ لانے والی ذات محبوب کی ہے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والی ذات صدیق اکبر کی ہے۔ اسی مقام پر میرے محبوب نے یہ فرمایا تھا میرے ابو بکر کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھو، میرے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب میں کہتا تھا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا، تم کہتے تھے کذبتا، اکیلا ابو بکر ہی تھا جو کہتا تھا صدقتا صدقتا۔ جب سارے تم میری تکذیب کرتے تھے اس وقت بھی ابو بکر میری تصدیق کرتا تھا۔ یہ وہ ہے جس کی صداقت کی گواہی اللہ نے اپنے قرآن میں دی ہے۔ اور امام جعفر صادق نے اسی حدیث کی طرف اشارہ بھی کیا، کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ كَذَبْتَ وَقَالَ ابو بکر صدقتا، فرمایا وہ سارے کہتے تھے حضور کے بارے میں، جب حضور کہتے تھے نا میں اللہ کا رسول ہوں، تو سارے کہتے تھے کذبتا، محبوب آپ جھوٹے ہو معاذ اللہ، یعنی یہ کہتے تھے جب اسلام نہیں لائے تھے، لیکن اس وقت بھی صدیق اکبر کی ذات تھی جو کہتی تھی محبوب صدقتا صدقتا۔ اور یہ وہ معراج کی رات جب حضرت جبریل امین نے کہا نا محبوب آپ جا کے اپنے اس سفر کی داستان سنانا، تو میرے محبوب نے فرمایا مجھے پتہ ہے اپنی قوم کا وہ تصدیق نہیں کرے گی، لیکن حضرت جبریل کہتے ہیں کہ محبوب مجھے پتہ ہے کوئی اور مانے نہ مانے ابو بکر ضرور مانے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ضرور اس کا جو ہے وہ اقرار کریں گے۔ قال علی جبرائیل یصدقک ابو بکر وہو صدیق، اللہ نے انہیں بنایا ہی صدیق ہے، وہ تو آئے ہی محبوب تمہاری تصدیق کرنے کے لیے ہے۔ محبوب تم جو بھی کہو، ادھر ابو جہل نے آ کے پیغام دیا، ابھی محبوب کی زبان سے سنا ہی نہیں، وہ تمہارے جن کا تم نے کلمہ پڑھ لیا وہ کہتے رات کے تھوڑے سے حصے میں عرش سے ہو کے واپس آ گیا، وہ جو مہینوں کا سفر ہے بیت المقدس کا بھی وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کر آئے۔
ابھی جا کے ابو بکر نے یہ نہیں کہا جا کے پہلے پوچھوں گا، کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو پھر میں مانتا ہوں، اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر حق ہے، سچ ہے۔ وَهُوَ صدیق، اس لیے کہ آپ ہیں ہی صدیق۔ حضرت جبریل امی بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں، اگرچہ تصدیق بعد میں ہے لیکن صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی حضرت جبریل امی نے بھی پہلے دی ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ آیَةُ التصدیق خاصہ وَهُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الْمَرْضِيُّ الرَّضِيُّ الْعَدْلُ الْمُعَدَّلُ الْوَفَاء، کہتے ہیں یہ آیت ہے جو خاص طور پہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آئی ہے۔ پھر لقب سننا، یہ میں نے نہیں دیے، یہ بریلی کے تاجدار نے بھی نہیں دیے، یہ امام جعفر صادق نے دیے حضرت صدیق اکبر کو لقب۔ کہتے هو التقی النقی المرضی الرضی العدل المعدل الوفی، کہتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں، تقی بھی ہیں، نقی بھی ہیں، مرضی یعنی جن کو راضی کر دیا گیا اور جو اللہ سے راضی ہیں، العدل المعدل عدل کرنے والے ہیں، اور وفاؤں کی معراج پہ جو پہنچے ہوئے ہیں انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔